اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں میرا نبی سکھائے گا۔ باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اس سے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔ آئی ٹی نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ میرا نبی سمجھا رہا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اظہار محبت کا حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو، اور بیویاں اپنے خامن سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک تپ جائے تو دوسرا برداشت کرے، دوسرا تپ جائے تو پہلا برداشت کرے، اس سے گھروں میں خوبصورتی آتی ہے۔ پیسوں سے گاڑیوں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی۔ اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکھ چاہتے ہو تو نبی والی زندگی لاؤ۔ یاد رکھو پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، پیسوں سے گھروں میں محبتیں نہیں آتیں۔ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے رویے ہیں، میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی۔ ماں کا درجہ بتایا۔ یہاں تو ماؤں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، اسے سک رہے ہوتے ہیں، باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی، اور ایک ایک کمرے میں 14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی۔ آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو سارے غور سے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت، گھر میں نہیں، مسجد میں باجماعت، اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکا ہوتا، تو میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر۔ سبحان اللہ، میں حاضر۔ جاب جاب جاب، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ یہ ماں کا مقام بتایا۔ آپ جنت میں گئے تو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی تلاوت ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو جیندہ بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، تو جنت جو دی آواز کیوں جا رہی؟ یہ ہوا کے ذریعے سے آواز ٹریول کر رہی ہے۔ اگر ہوا کو نکال دیں تو یہاں 10 سپیکر لگاؤ، آواز نہیں جائے گی۔ تو 500 کلومیٹر کا غلاف ہے ہوا کا، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے، تو 7 آسمانوں کو چیر کر ایک آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ اپنی ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، اور سالن اور روٹی اٹھا کے ماں کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ خود نہیں کھاتی تھی، اس کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں میرا نبی سکھائے گا۔ باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اس سے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ، میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔
تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ تو جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کا آپ کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو زبان سے نکلے نہیں، کانوں نے سنے نہیں، عرشوں پہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ دکھ بھرے جذبات نے الفاظ کا روپ دھارا، لیکن وہ میری زبان پہ نہیں آئے، میرے دل میں آئے اور آ کے گزر گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لی۔ تو آپ نے کہا، اب اللہ کہتا ہے پہلے وہ سنا پھر تیرا کیس سنوں گا۔ تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وإنہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فيك اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق ابوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہر باپ یہی کرتا ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تیرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی کہ جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا۔ پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے یہاں، میں تو 82 سے آ رہا ہوں، 42 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی اور تمہارے لیے راستے ہموار کیے۔ اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، کہ میرا مالک ہے۔ اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، تو میرا حال ہی پوچھ لیتا، لیکن تو نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت دکھ بھرا ترجمہ ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھے خود رونا آ رہا ہے، جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے یہ کرتا بھی بھیگ گیا، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آنسو ایسے کرتا بھیگ گیا۔ تو جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا اٹھ اور دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آئی ٹی نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا،
اور آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اظہار محبت کا حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو، اور بیویاں اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک تپ جائے تو دوسرا برداشت کرے، دوسرا تپ جائے تو پہلا برداشت کرے، اس سے گھروں میں خوبصورتی آتی ہے۔ پیسوں سے، گاڑیوں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی۔ آپ نے حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے، لقمے بنا کر ان کو کھلاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ أَنْ أُرِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ حالانکہ یہ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کی کیا حیثیت ہے، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے۔ سارے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی آیات کسی رشتے کے لیے نہیں، نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، نہ بھائیوں کے لیے، نہ بیٹوں کے لیے، جتنی آیات خاوند اور بیوی کے لیے اللہ نے اتاری ہیں، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، اور یہ رشتہ ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو حلال جو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ناپسندیدہ نہیں ہوتا، حرام ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن میں نبی کے بول پہ قربان جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے بدترین حلال، سب سے بدترین حلال، سب سے خبیث حلال طلاق ہے۔ سب سے خبیث سب سے خبیث جو حلال ہے وہ طلاق ہے۔ آپ نے کہا علی بے وجہ طلاق نہ دینا، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ چلو بھائی کہہ رہے ہیں وقت پورا ہو چکا ہے۔ وقت تو یار موت پہ پورا ہوتا ہے، پہلے کہاں پورا ہوتا ہے؟ اللہ تیرا بھلا کرے، غلطہ صحیح کر۔ پھر آپ یہاں بہت مصروف ہیں، بیوی بھی جاب، خاوند بھی جاب، اور کوئی ملاقات نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اب ڈبل جاب کر رہے ہیں، نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے خرچے گھٹا لو، اپنا گھر چھوٹا کر لو، لیکن ڈبل جاب نہ کرو۔ مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے۔ وہ سب سے بڑی دولت اولاد ہے، اس اولاد کو وقت نہ دینا یہ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اپنے اولاد کے لیے ٹائم نکالو، اور جب گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو، گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو، آپس میں بچے بیوی بیٹھو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تقریریں سناؤ اور نصیحتیں، نہیں، پیار محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کا اولاد میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور اس میں موبائل خبیث نہ چلے، چونکہ یہ بڑا کتا ہے، یہ جب ذرا سی ٹن ہوتی ہے نا اور بیوی خاوند کی بات سن رہی ہوتی ہے، وہ ٹن وہ کہتا سوری میں ذرا کال لے لوں، وہ تیری سوری اس پر اثر نہیں کرتی، تیری بے رخی اسے دکھی کرتی ہے۔ اور جب خاوند بات کر رہا ہو اور بیوی سن رہی ہو اور ٹن سوری میرے پیارے میں ذرا کال لے لوں، پھٹے منہ، یعنی کال پہ پھٹے منہ، تم پہ نہیں۔ تمہارے اندر درار پڑ جائے گی۔ تمہارا بچہ آتا ہے، تم ڈرامہ دیکھ رہی ہو، تم سے بات کرتا ہے، تم کہتے ہو ہاں کہو، کیا کہتے ہو؟ نظر ادھر ہے، ہاں کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اپنے اولاد کو الٹی چھری سے ذبح کرتی ہے۔ فارغ ہو جاؤ بچوں کے لیے۔ تمہاری مجبوریاں ہیں کہ عورتیں بھی جاب کرتے ہو، نہ اصل ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں پروان چڑھاؤ، ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھا مسلمان بناؤ۔ خاوند کے ذمہ ہے کہ بیوی کو ایسا
ذلیل نہ کرے، چونکہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، قربانی لڑکی دیتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے سب چھوڑ کے وہ اپنے خاوند کے گھر آ جاتی ہے، پھر ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، تو اس سے اچھا سلوک کرو۔ اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم اس دوسرے کے گھر گئی ہو تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو۔ یہ ان رویوں سے زندگی خوبصورت بنے گی۔ آپ لندن رہنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے، دنیا کے کسی سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ زندگی کی خوبصورت میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اس کو اپناؤ بھائیو۔ اب میں 1 گھنٹے کے بعد میں انہوں نے مجھے پٹھی گال بھی سناتی، ٹائم پورا ہو گیا میرا، تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سمجھاؤں؟ جس کی تعریفیں اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کا ایک ترجمہ ہے جو مشہور ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ شہر میں آپ ہیں، لیکن اس کا ایک ترجمہ میں اور کرتا ہوں، لا اقسم قسم کھائی جاتی ہے چیز کی طاقت بڑھانے کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا اپنا وجود ہی وہاں سب کچھ ہے، وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالو، ڈبل جابیں چھوڑ دو، خرچے نیچے لے آؤ، گھر چھوٹے لے آؤ، ہر چیز ادھار، ہر چیز ادھار، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ آپ کو اپنے لیے وقت ملے، بچوں کے لیے وقت ملے، ماں باپ کے لیے وقت ملے، بہن بھائیوں کے لیے وقت ملے۔ اس کا نام زندگی ہے۔ یہ زندگی تھوڑا ہی ہے جاب 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 جاب، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔